دلوں میں جب اللہ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھے اور قلب نور الہی سے چمک کر اسلام کی حقیقت سے روشناس ہو جائے تو عارضی شہرت اور مصنوعی چکا چوند میں رہنے والے کیٹ اسٹیونز کو یوسف اسلام اور ٹم منٹر کو عبدالحکیم بننے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ وہی کیٹ اسٹیونز ہیں جو ایک وقت تک امریکہ کے نامور گلوکار رہے، جن کی شامیں لوگوں کو دھنوں پر مست کرنے میں صرف ہوتی تھی، مگر جب کایا پلٹی تو نہ صرف اسلام کے داعی بنے بلکہ انہوں نے برطانیہ میں پہلی ایکو فرینڈلی ماسک تعمیر کر کے ایک ایسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ برطانیہ کے تاریخی شہر کیمبرج کے عین وسط میں تعمیر ہونے والی کیمبرج سینٹرل نامی اس مسجد کی تعمیر پر 23 ملین پاؤنڈز یعنی 4 ارب 65 کروڑ 52 لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ ہوئی۔ یورپ کی اس پہلی ماحول دوست مسجد میں 1000 افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لکڑی سے تعمیر ہونے والی اس مسجد کو ماحول دوست بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسجد کو روشن کرنے کی غرض سے چھت اور گنبد میں روشن دان بنائے گئے ہیں۔ وضو کے پانی کی نکاسی سے مسجد کے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر میں برطانیہ کے قدیم شہر کی طرز تعمیر اور اسلامی فن تعمیر کے حسین امتزاج کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جس کی بدولت اسے برطانیہ ہی نہیں بلکہ یورپ کی سب سے خوبصورت مسجد کہا جا رہا ہے۔ برطانوی شہر کیمبرج میں تقریباً 6000 مسلمان رہائش پذیر ہیں، جن کو وسیع مسجد کی ضرورت کیمبرج سینٹرل کی بنیاد بنی۔ ابتدائی طور پر مسجد کی تعمیر کی مخالفت بھی ہوئی اور میگا پروجیکٹ کے لیے فنڈز میں مشکلات بھی پیش آئیں، تاہم ماضی کے عظیم گلوکار کیٹ اسٹیونز جو بعد میں یوسف اسلام بنے اور کیمبرج یونیورسٹی کے لیکچرار ٹم منٹر جو بعد میں الشیخ عبدالحکیم مراد بنے، انہوں نے مسجد کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ترکی بھی گئے اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے ملے، جس کے بعد ترکی نے مسجد کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ اس میں خطاطی کا کام بھی ترکی کے ماہر خطاط نے کیا ہے۔ مسجد کو ایوارڈ یافتہ آرکیٹیکٹ ڈیوڈ مارکس اور ان کی پارٹنر جولیا نے ڈیزائن کیا ہے، تاہم مارکس اپنے اس شاہکار کی تکمیل سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئے دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس جہاں میں ایک ہی دین مبیں رہ جائے گا۔